رحم الله من يقرأ الفاتحة. گزارش ہے تھوڑا سا اور مل کے بیٹھ جائیں، تھوڑا اور آگے آ جائیں. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ جس میں اللہ نے صاحبان ایمان اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کو مرضی الہی کے مطابق گزارنے کا عہد کیا اور جو دائرہ انسانیت میں جینا چاہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس طرف متوجہ کیا کہ تم اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں اپنے لیے عدل سے کام لو، اور ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان سے کام لو. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ احسان کی 3 قسمیں ہیں. احسان قولی ہے، احسان فعلی ہے، اور احسان مالی ہے. کبھی انسان اپنے زبان سے کسی کے لیے احسان کرتا ہے، کبھی ہاتھ اور پیر سے احسان کرتا ہے، اعضاء و جوارح سے احسان کرتا ہے، اور کبھی انسان اپنے مال کے ذریعے سے احسان کرتا ہے. تو چند گزارشات کل عرض کی تھیں کہ احسان قولی، جب کبھی انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ انسان کا احسان قولی ہے. خلاق عالم 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو یقیناً قبول کرتا ہے. پہلی فرد اس میں سے یہ ہے کہ جو کوئی انسان کسی غائب مومن کے لیے دعا کرے، اگر کسی نامعلوم انسان کے لیے دعا کرے تو ایسے مومن کی دعا یقیناً قبول کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے فرمایا، موسیٰ تو ہماری بارگاہ میں پاک زبان سے ہم سے گفتگو کرو، پاک زبان سے مخاطب ہو. تو جناب موسیٰ نے فرمایا، پروردگار اس کا کیا مطلب ہے کہ تیری بارگاہ میں پاک زبان سے مخاطب ہوں؟ تو خلاق عالم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ مجھے اپنی زبان کے بارے میں معلوم ہے، دوسرے کی زبان کے بارے میں نہیں معلوم ہے. اس کی زبان میرے لیے پاک ہے، میری زبان اس کے لیے پاک ہے. اور کائنات میں اسلام نے اصول جو مرتب کیے ہیں، اگر کوئی بھی اصول نہ فالو کر پائیں تو ایک اصول جو اسلام نے دیا ہے، جو شریعت نے دیا ہے، پوری کائنات کے قرآن کے ماننے والے، کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے اگر اس اصول پر گامزن ہو جائیں تو کائنات میں بہت سارا بحران ختم ہو جائے گا. اسلام نے جو تاریخ میں اصول دیا، جو شریعت کے اعتبار سے اصول دیا، وہ یہ کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں اور بڑے چھوٹوں کا احترام کریں.
برابر والے برابر والوں کا احترام کریں۔ تو کسی نے پوچھا کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، یہ بات تو سمجھ میں آئی، بقیہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو معصوم نے اس کی تفصیل فرمائی کہ چھوٹے بڑوں کا احترام یہ سمجھ کے کریں کہ ان کی عمر زیادہ ہے اس لیے عبادتیں زیادہ ہیں، ان کی ایج زیادہ ہے اس لیے عبادتیں زیادہ ہیں، نیک اعمال زیادہ ہیں۔ اور بڑے چھوٹوں کا احترام اس لیے کریں کہ ان کی عمر کم ہے اس لیے گناہ کم ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا بہترین اصول دیا۔ چھوٹے بڑوں کا احترام اس لیے کریں کہ ان کی عبادتیں زیادہ ہیں، بڑے چھوٹوں کا احترام اس لیے کریں کہ ان کی عمر کم ہے اس لیے گناہ کم ہے۔ اب برابر والے برابر والوں کا احترام اس لیے کریں کہ مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں علم ہے لیکن اس کے گناہ کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے اس کو طاہر و پاکیزہ سمجھتے ہوئے اس کے لیے اس کا احترام کریں۔ اور جب ایسا زمانہ آ جائے گا اور جب اس طرح سے لوگ ان اصولوں پہ گامزن ہو جائیں گے تو نفرتیں دور ہو جائیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اصول دیا ہے اسلام نے، شریعت نے بتایا ہے کہ دیکھو جب آپ ایک دوسرے سے ملے تو احسان قولی میں اگر کوئی انسان کسی غائب کے لیے دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری دعا والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، یقیناً قبول ہوتی ہے۔ ہم نے روایت میں دیکھا ہے اگر انسان بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں ہو تو ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت میں جائے، ان کو کسی بھی عنوان سے خوش کرے اور ان سے کہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر ماں اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتی ہے تو خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام مائیں اگر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر دیں تو وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جن جوانوں اور بزرگوں کو سیدہ جیسی ماں دعا دے رہی ہو وہ دعا کیسے رد ہوگی؟ یہ دعاؤں کا اثر ہے کہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر والدین دعا، اور اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کی قبر کے پاس جائیے، پایتی پا بیٹھ جائیے، سورہ فاتحہ ہدیہ کیجئے اور ان سے کہیے التماس دعا، یقیناً مشکلات دور ہوں گے۔ تیسری قسم ہے وہ امام عادل کہ جن کی عدالت پر یقین ہے، اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چوتھی قسم ہے مظلوم کی دعا، اگر مظلوم دعا کرے تب بھی قبول ہوتی ہے، اگر مظلوم بد دعا کر دے تب بھی قبول ہوتی ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کبھی بھی مظالم اور ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ مظلوم کی دعا کو کوئی چیز نہیں روکتی ہے، اس کی دعا یقیناً بارگاہ الہی پہنچتی ہے۔ تو یہ ہے احسان قولی۔ دوسرا ہے احسان فعلی۔ اگر انسان احسان فعلی کرے، راستے میں کبھی جا رہا ہے، کوئی راستہ ٹوٹا ہوا ہے بنا دیا جائے، کسی راستے پہ کچھ ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتی، اس کو ہٹا دیا جائے، بس میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ ہے احسان فعلی۔ اور احسان مالی، اگر کوئی انسان ایک ذرہ برابر بھی کسی احسان فعلی میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی یتیم کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا تو جتنے بال اس کے سر کے اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنے گناہ خدا اس کے معاف کر دیتا ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں معاف کرتا بلکہ اتنے ہی درجات اس کے بلند کر دیتا ہے، اتنے ہی درجے اس کے قیامت کے دن بلند کر دیتا ہے۔ احسان مالی، اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے، پریشان ہے، کوئی انسان اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو اپنے مال کے ذریعے ضرورت پورا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم الہی بارگاہ الہی میں ملتمس ہوئے، اللہ نے مخاطب کیا، اے موسیٰ حل لی عمل خالص، کیا تم نے کبھی میرے لیے خالص عمل کیا؟ کیا تم نے کبھی میرے لیے ایسا عمل کیا کہ جو خالص ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں آواز دی، پروردگار صلیت لک وصمت لک وحللت لک وسبحت لک، اے پروردگار نماز میں نے تیرے لیے پڑھی، روزہ میں نے تیرے لیے رکھا، تسبیح میں نے تیرے لیے کی، تحلیل میں نے تیرے لیے کی، یہ نیکیاں میں نے سب تیرے لیے کی۔ جواب آیا لا، موسیٰ نماز میرے لیے نہیں ہے، نماز میرے لیے نہیں ہے، نماز اس لیے پڑھی تاکہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں آڑ اور حد فاصل بن جائے، روزہ اس لیے رکھا تاکہ تمہارے درجات قیامت کے دن بلند ہو جائیں، تسبیح اس لیے کی کہ تاکہ پروردگار تمہیں جنت میں اچھی سے اچھی جگہ پر لے جائے، وَمَا لِي عَمَلٌ خالص، میرے لیے کون سا عمل خالص ہے، یہ تو سب تمہارے لیے ہے،
نماز بھی تمہارے لیے ہے، روزہ بھی تمہارے لیے ہے، نیکیاں بھی تمہارے لیے، تسبیح بھی تمہارے لیے، تحلیل بھی تمہارے لیے ہے۔ تو حضرت موسیٰ رو پڑے، پروردگار پھر تیرے لیے کون سا عمل ہے جو خالص ہو اور تیرے لیے ہو؟ آواز دی، حل سقیت عطشان وحل کسوت عریان، کیا تم نے کبھی پیاسے کو پانی پلایا؟ کیا تم نے کبھی ننگے کو کپڑا پہنایا؟ کیا کبھی تم نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کیا کبھی تم نے راستے میں گرنے والے کو اٹھایا؟ کیا کبھی تم نے گرتے ہوئے کو سہارا دیا؟ کیا کبھی تم نے مخلوق الہی کے لیے کام کیا؟ یہ سارے کام میرے لیے ہیں، تم احسان مخلوق پر کرتے چلے جاؤ، ہم احسان تم پر کرتے چلے جائیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ حضور ختم مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، طبل جنگ بچ چکا ہے، لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ آنے والا پیغمبر کے قدموں کو پکڑتا ہے، نون مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، میں چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کروں، دین لے آؤں، اسلام لے آؤں، لیکن مجھے آپ پہلے پورا دین بتا دیجئے۔ آپ بتائیں، دین کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، دین میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، نجی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، تجارت کا ماحول ہے، کیسے رہا جائے، کہاں جایا جائے، کس طرح، تمام مسائل ہیں دین کے۔ اس نے قدموں کو پکڑ کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے پورا دین بتا دیجئے۔ اب دو مسئلے پیدا ہو گئے، اگر نبی اسے ساری باتیں بتانے لگیں تو سامنے سے طبل جنگ بچ چکا ہے، لڑائی چھڑ چکی ہے، جان کا خطرہ ہے، اور اگر اس کو جھڑک کے چلے جائیں کہ ابھی نہیں بعد میں بتائیں گے تو رسالت خطرے میں ہے۔ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی پوچھے تو بتائیں، اگر بتائیں تو جان خطرے میں ہے، نہ بتائیں تو رسالت خطرے میں، ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ پیغمبر نے اس کو دیکھا، اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، کہا سن، العبادت للخالق والشفقت علی المخلوق هو الدین کلہ، اللہ کی عبادت کرنا، مخلوق پر شفقت کرنا، یہی مکمل دین ہے۔ عبادت الہی اور شفقت مخلوق یہ مکمل دین ہے۔ خلاق کا عالم کہتا ہے اے موسیٰ، یہ جو تم مخلوق پر شفقت کرو گے یہ میرے لیے ہوگا، یہ سب میرے لیے ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی پہ احسان مالی کرتا ہے تو خلاق عالم اس کو قبول کرتا ہے، اور آل محمد نے ان تینوں انداز میں اپنے چاہنے والوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے احسان کیا ہے۔ احسان قولی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز صبح پڑھنے کے بعد، وہ وقت کہ جناب سیدہ رات بھر بخار میں تھی، صبح کو اٹھی، نماز صبح پڑھ رہی ہیں، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد جیسے ہی نماز صبح تمام ہوئی، اس روایت کے راوی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری ماں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، دعائیں کر رہی ہے، سب کے لیے دعائیں کر رہی، چاہنے والوں کے لیے دعائیں کر رہی، جہاں جہاں بھی جو ہیں ہر ایک کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد جب خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا مادر گرامی، سب کے لیے دعا کی ہے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو بی بی نے فرمایا اولاً جار بعدہ دار، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کی جائے، بعد میں اپنے لیے دعا کی جائے، اس لیے کہ خداوند کریم جب ہماری دعا ان کے لیے قبول کرے گا تو ہمارے لیے بھی قبول کرے گا، ہماری دعا ان کے لیے قبول ہوگی تو ہمارے لیے بھی قبول ہوگی۔ تو یہ زندگی گزر گئی آل محمد کی، اپنے تمام چاہنے والے جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کے لیے احسان قولی کی بنیاد پر ہر مرحلے میں دعا کرتے رہے، اور یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری کائنات میں جہاں دیکھو حسین والے دکھے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہے، بہت جلدی آپ تک دو چار باتیں پہنچانا ہے۔ سفر میں ہیں، راستے میں ایک مرتبہ جو ہے ایک جگہ ٹھہرے، مولا نے دیکھا سامنے بستی ہے، پوچھا ذرا پتہ لگا کیا ہو یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ ایک گیا صحابی، اور جانے کے بعد واپس آیا، مولا یہاں سب آپ کے دشمن ہیں، آپ کو کوئی نہیں چاہتا، اس پوری بستی میں آپ کے دشمن ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے،
اور فرمایا پروردگار اس بستی کے رہنے والوں کو کبھی گھر سے بے گھر نہ کرنا، یہ جو بستی میں ہیں ان کو کبھی گھر سے بے گھر نہ کرنا۔ جیسے یہ دعا کی تو چاہنے والے نے سوچا کہ یہ کون سی دعا ہے، لیکن مصلحت امام تو امام ہی سمجھتا ہے، رموز امامت امامت ہی کو پتا ہے، لیکن اس نے سوال نہیں کیا، خاموش رہا، چل دیے۔ دوسری جگہ جا کے رکے تو دیکھا وہاں پہ ایک بستی تھی، مولانا کا ذرا پوچھ کے آؤ یہاں کون ہے؟ جانے والا خبر لایا، مولا یہاں سب آپ کے چاہنے والے، ٹوٹل بستی میں جتنے لوگ ہیں سب آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مولا نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، پروردگار اس بستی کے رہنے والوں کو گھر سے بے گھر کر دے۔ اب اس سے رہا نہیں گیا، مولا یہ کون سی دعا ہے؟ جو دشمن ہیں ان کے لیے دعا کے گھر میں رہیں، جو دوست ہیں ان کے لیے اس طرح دعا کے گھر سے بے گھر ہو جائیں۔ مولا نے کہا رموز امامت ہے، تم نہ سمجھو گے، وہ گندگی ہے جہاں جائے گی بدبو پھیلائے گی، اور یہ مشک و عنبر ہے جہاں جائیں گے مہکتے چلے جائیں گے۔ یا ہر مقام ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آج امام علی مقام کی دعاؤں کا اثر ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی جس منزل پہ بھی ہیں، تو وہ لوگ ہمیشہ آل محمد، تمام تفصیلیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، ہر امام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ احسان قولی کی بنیاد پر انہوں نے بہترین طریقے سے دعائیں کی ہیں، اور ایک کبھی موقع ایسا آیا ہے کہ امام علی مقام نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی ہے جو امام کو برا کہتے تھے۔ آنے والے نے امام کو برا بھلا کہا، چوتھے امام کا واقعہ ہے، برا بھلا کہہ کے چلا گیا، چاہنے والوں کو غصہ آیا کہ مولا جو ہے پکڑ کے اس کو مارتے، اس نے آپ کو ایسے کہہ دیا۔ مولا نے کہا خاموش رہو۔ جب وہ گھر چلا گیا تو امام نے کہا چلو ملتے ہیں، دروازے پہ دق الباب کیا۔ جب اس نے اندر سے جھانک کے دیکھا مولا کھڑے ہیں، ساتھ میں چند لوگ ہیں، گھبرا گیا کہ لگتا ہے اب جو ہے مجھے میری کیے کی سزا ملنے والی، لیکن دروازہ کھولا، باہر آیا۔ امام نے فرمایا سن، جو باتیں تو نے میرے لیے کہی ہیں اگر وہ مجھ میں ہیں تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ مجھ میں نہیں ہے تو نے الزام لگایا تو خدا تجھے معاف کر دے۔ اخلاق امام دیکھ کر قدموں کو پکڑ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج سے پہلے کوئی دشمن نہیں تھا، آج کے بعد مجھ سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ ہے احسان قولی فعلیہ کا انداز۔ یہ ہے کہ چوتھے امام کی زندگی کے واقعات ہیں کہ جب کبھی وہ سواری سے بھی جا رہے ہوتے تھے، راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہوتا تھا، سواری روکتے تھے، اترتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ یہ امام کا احسان فعلی ہوا کرتا۔ جب کبھی کوئی یتیم دکھتا تھا اس کے سر پر، بہرحال بہت سارے واقعات ہیں۔ 5 امام نے فرمایا کہ جب ان کو نہلایا تو ان کے کاندھے کے اوپر ہمیں نشان نظر آئے، تو ہم سے جب پوچھا گیا تو ہم نے بتایا کہ یہ نشان وہ ہیں کہ جو امام راتوں میں لے جا کر روٹیاں بانٹا کرتے تھے، یہ وہ نشان ہے۔ یہ ہے احسان فعلی۔ احسان مالی، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مرد بلخ کے رہنے والے اکثر لوگ امام کی خدمت میں آیا کرتے تھے، مرد بلخی آیا کرتے تھے امام کی خدمت میں، حج پہ جاتے تھے، حج سے واپس آ کے امام سے ملنے جاتے تھے، اسے کہ جانتے ہیں کہ حج بغیر زیارت کے مکمل نہیں ہوتا۔ حج کرنے والا جب تک زیارت کے لیے نہ جائے حج تکمیل کی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جایا کرتے تھے، چوتھے امام کا زمانہ تھا۔ ایک مرد بلخی مولا کو بہت چاہتا تھا، جب گھر سے آتا تھا حج کرتا تھا، تحفے لاتا تھا، امام کی خدمت پیش کرتا تھا، اور گھر جاتا تھا امام سے دعائیں لے کے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کی زوجہ نے اس سے کہا کہ تم ہمیشہ مولا کی خدمت میں جاتے ہو، ہمیشہ مولا کی خدمت میں جانے کے بعد تم جو ہے ہدیے اور تحفے لے جاتے ہو، لیکن مولا نے کبھی تمہیں تحفہ نہیں دیا۔ اسے کہا خاموش رہو، وہ کائنات کا مختار ہے، وہ موت و حیات پر قبضہ رکھنے والا ہے، اسے کہ وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ ہے کہ جس کے لیے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، یعنی آل محمد کے سلسلے سے، کہ یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ اسمہم مکتوب علی الاحجار وعلی اوراق الاشجار، ان کے نام کائنات کے ہر پتھر پر لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام درختوں کے ہر پتے پر لکھے ہوئے ہیں۔
وَعَلَىٰ أَجْنِحَةِ الْأَطْيَارِ، جو پرندے اڑتے ہیں ان کے پروں پر بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ورنہ پرواز کی طاقت نہیں ملتی۔ وَعَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت کے دروازوں پر بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، عرش و فرش پر بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَجْنِحَةِ الْأَمْلَاكِ، جو ملائکہ ہیں ان کے پروں پر بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی ملائکہ کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ وَلَا حَجَبِ الْجَمَالِ، جو حوریں پائی جاتی ہیں ان کی پیشانی پر بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر رک جائیے، حوریں جو پائی جاتی ہیں ان کی پیشانیوں پر بھی انہی کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی کہیں کسی دروازے پر جاتے ہوئے کچھ لوگوں کو نام پنجتن کے دکھائی دیتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں، چلو یہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی جگہ ہے، امام بارگاہ ہے، یہاں ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پنجتن کے نام لکھے ہوتے ہیں ہم اندر داخل ہوتے ہیں کہ یہی ہماری جگہ ہے، ہم اس کے لیے، یہ ہمارے لیے ہے۔ جنت میں اگر چلے بھی گئے تو کیا ہوگا؟ ہر حور کی پیشانی پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ سب ہر ایک کے پیشانی پر ان کے نام لکھے، پروردگار عالم نے ان کو وہ مراتب دیے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں، ہر ایک ان کی ہی ذریعے سے جو ہے برکتیں حاصل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا کہتا ہے فرشتے کائنات میں زیادہ ہیں کہ یہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو امام نے مسکرا کے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو آسمان اول کے فرشتے ہیں، زمین کے ذرے جو ریت جو چمکتی ہے اس ذروں سے بھی زیادہ ریت جو زمین پہ پائی جاتی ہے اس کے ذروں سے بھی زیادہ آسمان اول کے فرشتے، آسمان دوم کے فرشتے اس سے 10 گنا زیادہ ہیں، اس طرح سے 10 گنا بڑھتے ہوئے آسمان ہفتم تک پہنچتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ آسمان پر ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ نے جو ہے جہاں پہ فرشتے نہ بنائے ہوں، کوئی قدم رکھے تو اس کے پاس وہاں فرشتہ تسبیح و تحلیل کرتا ہوا ملے گا۔ زمین پر دریاؤں کے قطروں پر فرشتے ہیں، پر درختوں کے پتوں پر فرشتے، ہر ایک منزل پر فرشتے ہیں، ہر ایک مقام پر فرشتے ہیں، اور یہ سب فرشتے جب اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ولایت کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ہماری ولایت کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آپ اس کو نہ کہیے، اس لیے کہ ان کا قبضہ موت و حیات پہ ہے، وہ زندگی اور موت کو بانٹنے والے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مختار کل بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ ہر طرح کا علم رکھتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس نے سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا، زوجات ہی چونکہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگلا جب موقع آیا آنے کا، حج پہ آیا، اور آنے کے بعد حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو کر خدمت مولا میں آیا۔ اب میرے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں آپ کی جو خدمت کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر پاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے مولا کی خدمت میں آیا، سلام کیا، مولا نے داخلے کی اجازت دی، مولا کے دست و پا کی جو ہے اس نے بوسی کی اور اس کے بعد بیٹھ گیا۔ مولا نے اس کو اپنے ساتھ دسترخوان میں بٹھایا، چوتھے امام کا زمانہ، دسترخوان میں بٹھایا، دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا کھانے کے بعد آفتابہ منگایا، پانی کا لوٹا، برتن منگایا، اور ایک مرتبہ جو ہے امام کا ہاتھ دھلانے کے لیے وہ خود کھڑا ہوا، مرد بلخی۔ امام نے کہا نہیں تم میرے مہمان ہو، تم بیٹھو۔ کہنے نہیں آقا میں چاہتا ہوں کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ مولانا نے کہا بسم اللہ۔ اس نے پانی ڈالا، جب وہ ظرف جس میں پانی گر رہا تھا 1/3 ایک تہائی پانی جب اس میں بھر گیا تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ اس میں دیکھ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے۔ کہا نہیں یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ یاقوت سرخ ہیں۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں امانت داری سے پیش کروں گا، اب آپ کی ذمہ داری جیسے چاہیں پڑھیں سنیں۔ اس لیے کہ ہمارے ایک دوست ایک دن کہنے لگے کہ مولانا جو علی والوں کے درمیان میں جب کوئی بات کرو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ داد جو دیتے ہیں وہ غدیری داد دیتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا یاقوت سرخ ہے۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو وہ پانی واقعی یاقوت سرخ ہے۔ پھر امام نے کہا کہ آگے بڑھ، اس نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا، جب 2/3 بھر گیا تو امام نے فرمایا آپ دیکھ کیا ہے؟ کہا پانی ہے۔ تو مولانا نے کہا نہیں زمرد سبز ہے۔ تو اس نے غور سے دیکھا وہ سبز زمرد ہیں، سبز موتی ہیں۔ تو امام نے کہا، پھر اس نے ادامہ دیا، آگے بڑھایا، جب پورا وہ ظرف بھر گیا تو امام نے کہا آپ دیکھ، جب اس نے دیکھا کہا مولا پانی۔
کہا نہیں نہیں، بلکہ یہ در سفید ہیں، یعنی سفید موتی ہیں۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو تینوں قیمتی نگینوں سے وہ زر بھرا ہوا ہے، سفید موتی بھی ہیں، اس میں زمرد سبز بھی ہیں، یاقوت سرخ بھی ہیں۔ مولانا نے کہا جھولی پھیلا، اسے جھولی پھیلائی، مولانا نے پورا ظرف اس کے جھولی میں ڈال دیا، کہا یہ لے جا، اپنی زوجہ کو دینا، میرا سلام کہنا، میری طرف سے معذرت کرنا، میری طرف سے معذرت کرنا کہ میں آج تک جو ہے یہ میں کچھ نہیں دے سکا، میرے پاس کچھ دینے کے لیے دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن یہ تحفہ چھوٹا سا لے جا، اپنی زوجہ کو دینا، میرا سلام، میری طرف سے معذرت کرنا۔ اس نے لیا جھولی میں، کہا مولا یہ آپ کو کیسے پتا؟ لیکن پھر خود ہی کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ کائنات کے مالک ہیں، وہ امام ہی کیا کہ جسے کائنات کی خبر نہ ہو، آپ دلوں کے راز۔ علی 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 یا علی۔ بس تیزی سے گزر جاتا ہوں میں، چونکہ وقت ایک دم پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، مجھے اور دوسری خدمت بھی آپ کی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے جھولی میں لیا اور لے کے چل دیا، گھر پہ گیا، زوجہ کی خدمت میں لے جا کے تحفہ جو مولا نے دیا تھا اس کے حوالے کیا، کہ دیکھ یہ مولا نے دیا ہے۔ اس نے دیکھا، کہا مولا نے دیا ہے؟ کہا کہ خدا کی قسم، آپ کو خدا کی قسم ہے کہ مجھے اگلی بار جب جائیے گا تو ضرور لے کے جائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلی بار جب سفر پہ تیاری ہوئی تو اس نے وعدہ لیا، اور اس کے بعد سفر کی تیاری میں دونوں ساتھ میں چلے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینے کی سرحد پہ پہنچے تو زوجہ بیمار ہوئی اچانک بیمار ہونے کے بعد اس کی جان نکل گئی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب چلی گئی تو اس نے وہیں رکھا، اور رکھنے کے بعد روتا ہوا خدمت مولا میں آیا۔ مولا نے روتا ہوا دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا میں نے اس طرح سے زوجہ کو جا کے جب آپ کا تحفہ دیا تو میری زوجہ نے آپ سے ملنے کی خواہش کی، لیکن میں لا رہا تھا، داخل مدینہ سے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی۔ مولا نے کہا گھبرانا نہیں، بیٹھو۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے نہ جانے اپنی زبان میں کون سی دعا پڑھی جو میں نہیں سمجھا، اور امام نے فرمایا جا، تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی، تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی۔ جب اپنی زوجہ کے پاس تیزی سے دوڑتا ہوا گیا تو کیا دیکھا؟ زوجہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا بیوی کیا ہوا؟ تم دنیا سے جا چکی تھی، لیکن یہ کیا واقعہ ہوا کہ دوبارہ پلٹ کے آئی؟ کہا کہ دیکھو سنو، جیسے ہی ملک الموت نے میری روح کو قبض کر کے لے جانا چاہ رہے تھے تو ایک شخص ظاہر ہوا۔ اب اس کے صفات بیان کیے۔ چہرہ نورانی 14ویں رات کی طرح تھا، اس کی ابروؤں پہ تبسم تھا، اس کا چہرہ دیکھ کر ہر انسان کا غم دور ہو جائے۔ اس کی چال کا انداز ایسا تھا کہ جیسے لگتا تھا کوئی بہت متدین شخصیت چل رہی ہے۔ علم کا انداز یہ تھا، بولنے کا طریقہ، تمام باتیں بتا رہی ہے، اس میں یہ صفت تھی، اس میں یہ صفت تھی، اس میں یہ صفت تھی، پیشانی پہ سجدوں کا نشان تھا، وغیرہ وغیرہ، بتاتی جا رہی ہے، مسکراتا جا رہا ہے، بتاتی جا رہی ہے، مسکراتا جا رہا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی وہ شخص قریب آیا اور قریب آتے ہی میرے پاس کھڑا ہوا، ملک الموت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے قدموں پر سر رکھا اور آواز دی السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے حجت الہی تم پر سلام ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھ اس عورت کی روح کو اس کے بدن میں واپس پلٹا دے، کیونکہ میں نے اللہ سے اس کے لیے 30 سال مزید زندگی مانگ لی ہے، 30 سال کی مزید زندگی مانگ لی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک صاحب امر اجازت نہ دے، ملک الموت کی بھی ہمت نہیں ہے کسی کی روح کو لے جائے۔ انہوں نے میرے بدن میں واپس پلٹائی اور میں اس طرح سے زندہ ہو گئی کہ جلدی سے میرے مولا کی خدمت میں لے چلو۔ مولا کی خدمت میں جب لے کے آیا، تیزی سے میں بتا رہا ہوں، آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی زوجہ نے دیکھا مولا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کو دیکھ کے بتایا خدا کی قسم ھذا سیدی و مولائی، یہی وہ شخصیت میرا آقا ہے کہ جس نے دوبارہ خدا سے مجھے زندگی دی ہے۔ اب پتا چلا آل محمد کا اختیار کتنا ہے۔ آل محمد موت پہ بھی اختیار رکھتے ہیں، زندگی پہ بھی اختیار رکھتے ہیں۔ کہنے لگی یہی میرا آقا ہے۔ تو یہ ہے احسان مالی، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں زندگی میں جو کرتے چلے آئے، احسان مالی، احسان فعلی، احسان قولی۔ آپ کو یاد دلاؤں چونکہ تذکرہ ہے حسین ابن علی کا، حسین کے کتنے احسان ہیں
جن کا اندازہ لگانا مشکل ہے، جن کا گننا مشکل ہے. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جو رزق کھا رہے ہیں یہ حسین کی بدولت ہے. یہ جو پانی پی رہے ہیں یہ حسین کی بدولت ہے. کل اگر حسین نے وہ قطرہ آب جو چلو میں تھا پھینک دیا ہوتا زمین پہ تو زمین دانہ نہیں دیتی. آسمان پہ اچھال دیا ہوتا تو آسمان سے بارش نہیں ہوتی. عزیزو، کائنات میں جو پانی پیا جا رہا ہے یہ حسین کا دیا ہوا ہے. اور وہ لوگ کہ جو کربلا کے میدان میں حسین کے خون کے پیاسے تھے، ان پر حسین نے مختلف احسانات کیے تھے. لیجیے، آپ نے ہم سے پہلے ذاکر اول سے حضرت ابو الفضل عباس کا تذکرہ سنا. ہم آپ کی خدمت میں چاہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ ہو. آج کی شب قیامت کی شب ہے. آج کی شب اس شیر دل عباس کی طرف منسوب ہے کہ جو تمام کربلا میں آنے والوں کی ڈھارس تھا. اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کی ولادت کا یہی سلسلہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے. حضرت ابو الفضل عباس جب پیدا ہوئے تو روایت میں لکھا ہے کہ چھوٹے سے تھے. ولادت کے بعد دیر تک آنکھیں نہیں کھولیں. حسین کو بلایا گیا. آغوش حسین میں حضرت آئے اور جیسے ہی چھوٹے حضرت امام کی گود میں آئے آنکھیں کھول دیں. امام نے اپنی زبان حضرت ابو الفضل عباس کے دہن میں دی اور اس کے بعد جناب ابو الفضل عباس پروان چڑھتے رہے. ماں نے کیا تربیت دی تھی؟ ماں کی تربیت یہ تھی کہ بیٹا دیکھو، حسین تمہارے رشتے میں تو بھائی ہیں مگر کبھی انہیں بھائی مت سمجھنا، ہمیشہ آقا سمجھنا. وہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو. حسین کی خدمت ہمیشہ کرنا. اور یہ بات ماں کی ہمیشہ حضرت ابو الفضل عباس یاد رکھے رہے. ایک بار خود بہت مشہور واقعہ ہے. امام بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں حسین ابن علی ہیں. پیاس لگی، امام نے فرمایا پانی. تو تیزی سے حضرت عباس بڑھے اور جانے کے بعد گئے اور ظرف آب سر پر رکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، عمر کم ہے، چلے آ رہے ہیں. جب آئے تو لوگوں نے دیکھا حضرت ابو الفضل عباس سر پر پانی کا ظرف رکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس ظرف سے پانی چھلک رہا. اتنا پانی چھلکا کہ عباس کے تمام بدن پہ جو کپڑے جو تھے وہ بھیگ گئے. قریب آئے، لوگ خوش ہو گئے کہ شہزادے نے شہزادے کی خدمت کی. لیکن میرے مولا نے جب دیکھا تو رونے لگے. مولا متقیان نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے پوچھا بڑی خوشی کی بات ہے کہ شہزادہ حسین کی خدمت کے لیے پانی لا رہا ہے، آپ کیوں رو پڑے؟ تو امام نے آواز دی تمہیں نہیں معلوم ہے، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی. کہا کیسے؟ کہ آج جس طرح عباس کے کپڑے پانی میں بھیگے ہیں، ایک وقت ہوگا کہ جب سقائے حرم بن کے جائیں گے تو یہی کپڑے خون میں بھیگے ہوئے. پروان چڑھتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا متقیان نے دنیا چھوڑنا چاہا اور اس کے بعد وصیت کرنے لگے تو ایک مرتبہ جو ہے سب کے لیے وصیت کرنے کے بعد جب امام خاموش ہوئے تو جناب ام البنین نے قدموں پر سر رکھ دیا. آقا سب کے لیے وصیت کی ہے لیکن وہ کونے میں میرا بیٹا عباس کھڑا ہے، اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی. عباس کو بلایا، سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس پورا گھر حسن کے حوالے ہے لیکن عباس حسین کے حوالے اور حسین تیرے حوالے، یاد رکھنا. اور اس کے بعد عزیزان محترم دھیرے دھیرے جناب ابو الفضل عباس پروان چڑھتے رہے. وہ آپ کو معلوم ہے پھر اس کے بعد وہ سفر کا وقت آیا اور میدان کربلا کا انداز. امام علی مقام نے کئی جگہ حضرت عباس کو روکا کہ دیکھو بھیا ابھی کربلا نہیں آئی، ابھی کربلا نہیں آئی. لیکن جب کربلا آ گئی تو امام خاموش ہیں. اب سہارا زینب کے لیا کہ دیکھو شہزادی عباس کو سنبھالے رہنا، میں نہ کہہ سکوں گا کہ عباس کربلا نہیں آئی. عزیزو ایک مرتبہ دن گزرتے رہے، 4 محرم سے پانی بند ہو گیا. عباس پریشان ہیں، امام علی مقام اجازت نہیں دیتے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 7 محرم آئی، 8 محرم آئی، 9 محرم کا جب جو ہے دن گزر گیا امام علی مقام نے کہا کہ عباس دیکھو پانی نہیں ہے، ذرا کنویں کھودے جائیں. کنویں کھودے گئے لیکن پانی نہیں نکلا. ایک مرتبہ امام علی مقام کی خدمت پہ حضرت عباس بیٹھے تھے. آواز دی آقا آپ اجازت دے دیجئے میں دریا کو کاٹ کے لاتا ہوں، ابھی دریا کو لے کے آتا ہوں خیموں تک. امام نے کہا نہیں عباس ٹھہرو، ایک کام کرو عباس تم رہو جب تک ہم حملہ نہیں کریں گے.
جب تک کہ سامنے سے حملہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ شام کا وقت قریب آیا تو سامنے سے تیر آنا شروع ہوئے۔ حضرت عباس آئے قریب امام کے، چونکہ امام دیکھ رہے ہیں کہ تیر آ رہے ہیں، آگے کہتے ہیں آقا حملہ ہو گیا۔ یہ مطلب بتانا نہیں تھا کہ آقا حملہ ہو گیا، مطلب یہ تھا کہ آقا آپ نے کہا تھا جب ادھر سے حملہ ہوگا تو اجازت دیں گے، اب تو حملہ ہو گیا ہے، اب غلام کو اجازت دے دیجئے۔ حسین نے عباس کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھا، کہا رکو رکو میرے بھائی، رکو رکو، ہاں اجازت ہے، لیکن ایک کام کرو، جاؤ فوج اشقیاء کے سامنے جانے کے بعد کہنا کہ دیکھو حسین ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے۔ خدا کی قسم حضرت عباس کے دل پر چھری چل گئی۔ حضرت عباس لیکن اطاعت امامت نے سر کو جھکا لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے نجف کا رخ کر لیا۔ بابا آپ کا بیٹا مجبور ہے، امام اجازت نہیں دیتا۔ لشکر کے سامنے گئے، جانے کے بعد حسین کا پیغام دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم نے سنا ہے، روایتوں میں بھی دیکھا ہے کہ جب عباس کا ذکر ہوتا ہے تو امام زمانہ اس مجلس میں ضرور آتے ہیں، مولا میں عباس کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے، یہ رونے والے رو رہے ہیں، تشریف لائیے، ان کے لیے اتنا دعا کر دیجئے کہ اس طرح کوئی بھائی بھائی سے جدا نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے میرا آقا کہہ رہا ہے کہ ایک رات کی مہلت دے دی جائے، کوئی کہتا ہے دے دی جائے، کوئی کہتا ہے نہیں دے دی جائے، بار بار قبضے شمشیر پر ہاتھ جاتا ہے، لیکن حسین کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے روک جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ مرحلہ جناب عباس نے طے کیا، اجازت ملی، واپس آئے، آقا اجازت مل گئی ہے۔ رات گزرنے لگی، خطبہ جو امام نے دیا ہے اس میں ایک مرتبہ روایت کہتی ہے امام نے چراغ کو بجھا کے کہا چلے جاؤ، لیکن جب چراغ جلایا تو سب بیٹھے ہیں۔ ایک 84 برس کا بوڑھا مجاہد کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ غلام عباس، حضرت عباس کھڑے ہو گئے، آواز دی آقا جب یہ انصار نہیں جائیں گے تو ہم کیسے جائیں گے؟ بس عزیزو صبح ہو گئی، صبح ہوئی تو قیامت کی صبح ہوئی۔ روایت کہتی ہے جب شب گزر رہی تھی، ایک مرتبہ حضرت عباس نکلتے ہوئے خیمے سے آگے بڑھ رہے تھے اور خیام کا جائزہ لیتے ہوئے وہ جو انہوں نے جو خط کھینچا تھا جو امام عالی مقام کے حکم سے کہ اس سے آگے کسی کو بڑھنے نہ دینا، اس خط کی طرف جا رہے تھے تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ داخل ہو گئے خیمے میں، کیا دیکھا؟ وہ ام کلثوم کا خیمہ تھا، رو رہی ہے سر جھکائے ہوئے۔ آواز شہزادی گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے میرے بھائی کل جو ہے شہادت کا دن ہے، قربانیوں کا دن ہے، سب اپنی اپنی قربانی دیں گے۔ قاسم کی قربانی فروا پیش کرے گی، اکبر کی قربانی لیلا پیش کرے گی، اصغر کی قربانی رباب پیش کرے گی، زینب اور محمد کی قربانی پیش کرے گی، لیکن بھیا میرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے۔ عباس نے سر جھکا کے کہا شہزادی ارے یہ غلام آپ کی طرف سے قربان ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیجئے رات گزر گئی، صبح ہو گئی، جناب عباس کئی بار حسین کی خدمت میں آیا، آقا مجھے اجازت دیجئے، آقا مجھے اجازت دیجئے، لیکن حسین بار بار روک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں عباس نہیں، تم ہمارے لشکر کے علمبردار ہو۔ ایک مرتبہ جب سب جا چکے، انصار شہید ہو گئے، اقربا میں اکثر شہید ہو گئے، تو جناب عباس مولا کی خدمت میں بیٹھے، آقا اب تو غلام کو اجازت دے دیجئے، اب تو غلام کو اجازت دے دیجئے۔ حسین نے پھر وہی جملہ کہا عباس میں نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ تو ہمارے لشکر کے سردار ہو۔ جناب عباس نے فرمایا آقا اب وہ لشکر ہی کہا رہا، جہاں لشکر گیا ہے مجھے وہی بھیج دیجئے۔ لاکھوں سلام صبر عباس علمبردار پر۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں سر جھکا کے بیٹھے ہیں، امام منع کرتے ہیں، اتنے میں کیا ہوا، کچھ بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے سکینہ کی قیادت میں نکل آئے، آواز دینے لگے الاتاش ہائے پیار۔ امام حسین نے آواز دی اے میرے بھائی، اے میرے شیر، میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میری طرف سے ان کے لیے پانی لانے کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل عباس اپنے خیمے میں گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ جانے کی تیاری کرنے لگے، دیکھا لبابہ خاتون رو رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے، میری زندگی میں آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ لبابہ نے کہا تمہیں معلوم ہے ارے جناب سکینہ ہر خیمے میں پانی ڈھونڈتی ہوئی گئی ہے، سب خیموں میں گئی ڈھونڈنے کے لیے پانی، ہر خیمے میں ایک ایک بار گئی ہے، لیکن میرے خیمے میں 5 بار آئی ہے۔
اور کہنے لگی چچی میرے چچا سے کہیے مجھے پانی کا اہتمام کرے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. امام زمانہ دعائیں دے رہے ہیں آپ. جناب سیدہ کا رومال آپ کے لیے پھیلا ہوا. اے بی بی سکینہ آپ کے چچا کے مصائب ہو رہے ہیں. آئیے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دیجئے کہ وہ گودیاں جو آباد نہیں ہیں آباد ہوں, جو آباد ہے وہ آباد رہے. ارے جوانوں کو خدا سلامت رکھے. اجرکم اللہ. جناب ابوالفضل عباس خیمے جناب سکینہ کے قریب آئے اور جناب زینب جس خیمے میں جناب سکینہ کو قریب بلایا. آبادی بی بی ایک کام کرو ذرا مشکیزہ لاؤ, لیکن یاد رکھنا مشکیزہ چھپا کے لانا. جناب سکینہ نے کہا چچا کیا ارادہ کا پانی کی اجازت ملی ہے. جناب سکینہ مشکیزہ لینے گئی. روایت کہتی چھپا کے لا رہی تھی مگر دامن چھوٹا تھا چھپ نہ سکا. زینب کی نظر پڑ گئی. آبادی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے چچا نے مشکیزہ منگایا, میں مشکیزہ لے کے جا رہی ہوں. باہر جناب سکینہ جیسے ہی آگے بڑھی پیچھے پیچھے جناب زینب آئیں. دیکھا عباس علم میں مشکیزہ باندھ رہے ہیں. شاعر نے آواز دی علم میں مشک بندھی سب کی بند گئی ڈھارس کہ اب تو پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے. جناب عباس نے مشکیزے کو علم میں باندھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمہ سے آواز دی, گھر کے قریب آگے کہا کہ بھیا کیا ارادہ ہے, شہزادے کیا ارادہ ہے؟ جناب ابوالفضل عباس نے سر کو جھکا کہا کہ شہزادی مجھے آقا نے پانی لانے کی اجازت دی ہے. کہا پانی لانے جا رہے؟ کہا ہاں. کہا رکے. ایک مرتبہ بیبیوں کو زینب نے بلایا, کہا میرے قریب آ جاؤ. بیبیاں قریب آ گئی اور آواز دی بیبیوں دیکھو علی کی بیٹی تم سے شرمندہ ہے. حضرت عباس پریشان ہو گئے. آواز دی شہزادی کیوں شرمندہ ہے؟ آواز دی ہم نے اس لیے شرمندہ ہوں کہ میں نے ان بیبیوں سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے سر سے ردائیں نہ چھنیں گی, میں ضامن ہوں, اس لیے کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں نے اسے وعدہ کیا تھا تمہاری رداؤں کی ضامن میں ہوں, لیکن اب میں اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں, اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھی جا رہے ہیں. عباس تمہیں معلوم ہے جب میرے بابا کی گود میں بیٹھی تھی تو میرے بازو سے ردا سرک گئی. میرے بابا نے میرے بازو کے بوسے لیے تو میں نے پوچھا تو میرے بابا نے کہا یہ بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. میں نے ان کے اوپر یقین تو کیا لیکن پھر بھی سوچتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہوں اور جن میں سے عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں رسن کون باندھے گا؟ عباس. اب زینب کو یقین ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. نہیں معلوم حضرت عباس کیسے رخصت ہوئے لیکن بچوں کو ڈھارس دے کے رخصت ہوئے. امام عالی مقام کے قریب آئے. امام نے علم کو جھکایا, اس پر کچھ لکھا تھا, اس پہ لکھے ہوئے کو کاٹ کے کچھ لکھا. جناب زینب نے بڑھ کے پوچھا بھیا کیا لکھا, کیا کاٹا؟ کہا کہ بہن تمہیں معلوم ہے اس علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے اس پہ لکھ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حضرت عباس نے علم کو سنبھالا, مشکیزے کو سنبھالا. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دفاع کے لیے ملا. آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد رجز پڑھنا شروع کیا. پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ علی کا بیٹا ہوں. ارے میں حسین کا بھائی ہوں. ایک ایک ذکر کرتے کرتے آگے بڑھے اور ایک مرتبہ غضب کی نظروں سے جب دیکھا تو وہ فوجیں دریا پر رکی ہوئی تھی ہٹ گئیں. جناب عباس تیزی سے دریا کے قریب پہنچے اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھا, گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور ایک مرتبہ دیر تک وہ سوکھا ہوا مشکیزہ اس دریا کے پانی سے پر کیا اور پر کرنے کے بعد چلو میں پانی لیا. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی پانی بھرا اور فوراً پھینک دیا. پوچھا گیا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں نے پانی دیکھا تو اس میں سکینہ کی تصویر نظر آئی. تو چلو میں بھرا کیوں؟ کہا چلو میں اس لیے بھرا تاکہ دنیا دیکھے عباس مجبور نہیں ہے, عباس مجبور نہیں, عباس وفادار ہے. ارے بچے پیاسے رہے, عباس پانی نہ پیے گا. مشکیزے کو تر کیا. گھوڑے سے کہا کہ وفادار گھوڑے تو بھی پیاسا ہے پانی پی لے. اس نے سر کو جھکایا, اٹھا لیا, گویا کہہ رہا تھا سکینہ پیاسی رہے اور میں بھلا پانی پی لوں. اور ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل عباس نے علم کو بلند کیا. جناب سکینہ نے بچوں کو لا کے در خیمہ پر کھڑا کیا.
جب علم بلند ہوا دریا پر، اس میں مشکیزہ بندھا ہوا پانی سے بھرا ہوا، بوندیں ٹپکی تو بچوں کو سمیٹ کے جناب سکینہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے چچا نے مشکیزہ بھر لیا ہے، اب میرا چچا ان قریب تمہارے لیے پانی لانے والا ہے۔ ایک مرتبہ مشکیزہ لے کے عباس واپس پلٹے۔ راوی کہتا ہے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، جب سب نے سمٹ کر حملہ کرنا چاہا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ علی کے شیر کے سامنے سے آگے لڑتا۔ کسی نے کمی گاہ سے ایک وار کیا، عباس کا داہنا بازو منقطع ہوا، زمین پر مچھلی کی طرح تڑپ گیا، علم کو جھٹکا لگا، سکینہ زمین پر بیٹھ گئی۔ پروردگار اے میرے معبود، ارے میرے چچا کی خیر کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد علم سنبھل گیا، عباس نے بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھالا۔ ایک مرتبہ جناب عباس پھر آگے بڑھے اور جناب سکینہ دعائیں کر رہی ہے کہ پروردگار میرے چچا کو سلامت رکھنا۔ ایک مرتبہ پھر ایک جھٹکا لگا، ایک ملعون نے کمینگاہ سے وار کیا، عباس کا بایاں بازو منقطع ہوا، بایاں بازو کٹا۔ جناب عباس نے علم کو اور مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا۔ ایک مرتبہ روایت نے لکھا ہے جناب سکینہ پھر بیٹھ گئی۔ پروردگار علم نظر نہیں آتا، میرے مالک میرے چچا کی خیر کرنا۔ دوڑ کے حسین کے پاس گئی، بابا علم نظر نہیں آتا۔ عباس نے مشکیزے کے تسموں کو دانتوں سے سنبھالا اور گھوڑے کو پتلیوں پر ایک روک کے تیزی سے چل رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے۔ کسی ملعون نے کہا اگر ایک قطرہ بھی پانی پہنچ گیا خیمے میں تو جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ ایک ملعون نے تیر جوڑا چلے کمان میں، اس کو رہا کر دیا، تیر آ کے مشکیزے پر لگا، پانی بہنے لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ گھوڑے سے کہنے لگے اے گھوڑے اب پلٹ جا واپس دریا کی طرف، اس لیے کہ حسین کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں یہی بات ختم کر دیتا لیکن حق مجلس ادا نہ ہوگا اگر یہ جملے نہ کہوں گا۔ عباس پلٹے، جیسے ہی واپس دریا کی طرف پلٹے، ایک ملعون نے ایک لوہے کا گرز لے کے جناب عباس کے سر پر مارا۔ عباس کے سر پر جب گرز لگا تو میرا مولا گھوڑے پر تیورا گیا، گھوڑے پر جھومنے لگا، زمین کی طرف مائل ہوا۔ جناب سیدہ نے ذاکر سے کہا ذاکر جب عباس کے مصائب پڑھنا تو یہ ضرور پڑھنا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر کیسے گرا، اس لیے کہ ابھی تک جو گرا تھا ہاتھوں کا سہارا لیا۔ مگر علی کا شیر زمین کربلا کی طرف چہرے کے بل آیا، آواز دی السلام علیکہ یا سیدی، آقا میرا سلام لیجئے۔ حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا، آواز دی یا اخی الان انکسرا ظہری، عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ تیزی سے لاشے پر پہنچے، وصیتیں ہوئی، اے میرے بھیا مجھے ایک بار بھیا کہو۔ عباس نے بھیا کہا اور کہنے کے بعد قفص انصری سے ایک مرتبہ ان کی روح جو وہ پرواز کر گئی جنت کی طرف۔ امام علی مقام اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم کو سنبھالا، خیمے کے قریب آئے، سکینہ دوڑ کے دامن سے لپٹ گئی، بابا ارے میرا چچا کہاں گیا؟ صحن خیمہ میں علم کو گاڑ دیا، پیروں کو پھیلا کے بیٹھ گئے، ارے بیبیوں مجھے میرے بھائی کا پرسہ دو، واپسا واپسا دریا